میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی آپ ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ آرڈرز ہیں. میں آپ کو ڈالرز میں بتا دیتا ہوں. میں تقریباً $100 سے ہو جاتی ہے. ارے واہ یار. جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے وہ زیادہ تر چھٹ جاتی ہے، تو ایسا کیسے کہ ہر روز میں 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ سکوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ان بچوں کے ساتھ میں آج بیٹھا ہوں. ہمارا ایک شعبہ ہے ٹیکنو کڈس، جس کے ذریعے نئے نئے بچوں کو بھی ہم جو ہے وہ اس جدید ترین آئی ٹی کی تعلیم دے رہے ہیں. اور خالی دے نہیں رہے، آج یہ بچے دیکھ رہے ہیں ان کی عمریں کیا ہیں. کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی اس سے آس پاس ہے. یہ آج الحمدللہ رب العالمین ہمارے ادارے سے، اس ادارے سے، سیلانی سے اتنے فیضیاب ہو گئے کہ اب اللہ کے کرم سے یہ اس عمر میں کما رہے ہیں. اور ان کی کمائی جو ہے نا، یہ آج اگر بس 10 20 30 40 ہزار پہ ہے نا، تو یہ آگے چل کر تو یہ $10,000 کمائیں گے. تو اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارا شعبہ جو ہے بچوں کے پر بھی، بڑوں پر بھی ہے، بچوں پر بھی ہے. تو آج میرے ساتھ بیٹھے تھے. بیٹا کچھ پوچھنا ہے مجھ کے؟ جی، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جب میں آن لائن کلاسز لیتا ہوں تو اس میں اذان ہوتی ہے، میں اذان کا بریک نہیں لیتا ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ ارے یار کیا بات ماشاء اللہ. نام کیا تمہارا؟ کاشان عدنان. ارے کاشان، تم نے سارے کاشانوں کو ہلا کے رکھ دیا. دیکھو بیٹا، یہ بات تو طے ہے کہ نماز ہے نا، یہ ایسا فریضہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی نہیں رہتا. پتہ چلا وہ جانور سے بدتر ہے. تو نماز کے لیے تو وقت لینا پڑے گا بیٹا، ایسا نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اگر تم نماز نہیں پڑھو تو کون بنے گا؟ جی بیٹا، آپ کچھ پوچھو گے؟ جی، میرا یہ سوال تھا آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کاروبار کی زندگی تھی، ان میں وہ ایسی کیا اسٹریٹجی یعنی کہ وہ کرتے تھے تو میں اپنے عمل میں لاؤں اپنی دیکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہی نہیں بلکہ ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. اعلان نبوت ہمارے آقا نے 40 سال بعد کی، لیکن اس سے پہلے آپ تو پیدائشی نبی تھے. اور ہر نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبوت کسی کو بعد میں نہیں ملتی. ہمارے پیارے آقا نے لوگوں کے درمیان تجارت کی، اور اس تجارت میں آپ کا ایسا کردار تھا کہ پورے اہل عرب آپ کو صادق الامین کہتے تھے. اور جو آپ کی شادی ہوئی نا، پہلی شادی ہوئی تھی، وہ بھی تجارت کی وجہ سے ہوئی تھی کہ آپ اتنے سچے تاجر تھے، اتنے سچے تاجر تھے کہ بیٹا ایک بات رکھنا، ایک کام چھوڑ دو سب میں جیت جاؤ گے. جھوٹ بولنا چھوڑ دو. نہ اسکول میں جھوٹ بولو گے، نہ ماں باپ کے سامنے جھوٹ بولو گے، نہ کلائنٹس کے جھوٹ بولو گے. مجھے تو پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ کماتے بھی ہو. کہ جماتے ہو ماشاءاللہ؟ جی الحمدللہ. لوگوں کو بتاؤ کہ نہیں بتاؤ؟ میں آپ کو ڈالرز میں بتا دیتا ہوں. میں تقریباً $100 سے ہو جاتی ہے. ارے واہ یار، $100 تو مطلب پاکستان کے 30,000 ہو گئے نا. یس. ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو بیٹا. مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہم اپنا بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کو کیسے شریک کرتے ہیں؟ ہاں، بڑی اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا شریک بناتے ہیں. کیسے؟ کہ جو آمدنی ہو نا، اس میں سے کچھ پرسنٹ، 5%، 2%، 2%، 5%، 10%. مجھے مہینے میں اگر ₹1,00,000 کمائے میں نے، تو اگر 5% ہے تو 5,000 میں اللہ کی راہ میں دے دوں گا، 5% غریبوں میں کسی میں بھی تقسیم کروں گا. تو اللہ کو شریک کرنے والا آدمی جو ہے نا، کبھی جو ہے نقصان نہیں ہوتا. بلکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ثابت فرما دیا کہ ہماری راہ میں دینے والی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک زمین میں دانہ بویا، تو اس دانے سے انبتت 7 سنابلا، اس ایک دانے سے 7 شاخیں نکلی. ایک دانہ گیا، 7 شاخیں نکلی. اور پھر اس 7 شاخوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہر شاخ میں 100 حبہ، یعنی ایک دانہ دیا آپ نے تو 700 دانے ملے. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس 700 کو جتنا چاہے بڑھا دے. تو بیٹا شریک تو کرنا ہی چاہیے اللہ کو اپنے کام میں. جتنا بھی آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے نا، آپ کا کچھ نہیں جائے گا. بلکہ ہمارے پیارے آقا تو یہ فرما چکے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر آپ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ کام کرنا ہوگا بیٹا. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کوئی آپ ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ آرڈرز ہیں. اچھا.
دیکھو بیٹا سن لو، صاف سی بات ہے، رزق کے دروازے کس سے کھلتے ہیں، رزق کے دروازے کس سے بند ہوتے ہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے صبح کا سونا رزق کو روک دیتا ہے. اگر خدا نخواستہ ہم رات کو 2-3 بجے سوئیں گے فجر میں تو نہیں اٹھ سکیں گے نا. تو اگر ہم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنا رزق ختم کیا تو ہمارا رزق کون بڑھائے گا؟ اس لیے ہمیں اللہ کی نماز کو وقت پہ ادا کرنا ہوگا. اور رزق کا پہلا دروازہ تو نماز ہے، دوسرا دروازہ ہے اللہ کا ذکر، اور تیسرا دروازہ ہے اللہ کے پیارے پر درود شریف پڑھنا. تو حدیث پاک سنا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی سنیں اور جتنے لوگ میں سن رہے سنیں. رسول پاک کا فرمان ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے. تو بس یہ کہ آپ کو آڈر زیادہ ملیں گے. کچھ کما رہے ہو؟ جی کتنے کما رہے ہیں؟ چلو ماشاء اللہ 15,000 روپये تو کما رہے ہو نا، ماشاء اللہ بہت اچھا. بیٹا کچھ آپ کچھ کہیں گے؟ جی حضرت، میں نے جو ہے حفظ کیا ہوا ہے، اب میں ایسا کیا کروں جس سے جو ہے نا میرا حفظ پکا رہے بالکل؟ دیکھیں یہ تو ایسا عمل ہے کہ حفظ کرنا آسان ہے، حفظ کو سنبھال کر لے جانا اللہ کی بارگاہ میں اس سے مشکل ہے. تو مسلسل قرآن پاک کو کسی ایک دن بھی آپ جو ہے ناغہ نہ کریں اور اس کی تلاوت کو ایک لازم کر لیں. شریعت نے جہاں تک آپ کو اجازت دی آپ کو ناغہ نہیں کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک قانون خدا بندی ہے، من جاہدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے اس کو مراد نصیب ہو جاتی ہے. حافظ قرآن پر یہ لازمی ہے کہ وہ کوئی آیت نہ بھولے، ورنہ قیامت کے روز حافظ قرآن کو نابینا اٹھایا جائے گا. اتنا سخت ہے. حفظ تو آپ نے کر لیا لیکن اب حفظ کو سنبھالنا آپ کے ماں باپ کو بھی ضروری ہے اور آپ کو ضروری ہے. بیٹا آپ قرآن پاک کی تلاوت کو ہرگز نہ چھوڑیے گا. اور قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کرنی نہیں ہے کہ میرا حص قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کرنی ہے کہ قبر کا سب سے بڑا سہارا قرآن کی تلاوت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑی عبادت ہے نا قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو ثواب کی نیت سے، عبادت کی نیت سے، قیامت کے روز اندھا اٹھنے کے خوف کی نیت سے آپ قرآن پاک کو یاد کرتے رہیں. ایک دن بھی شرعی اعتبار سے آپ کو قرآن نہیں چھوڑنا. جب آپ کو شریعت کی پابندی ہو الگ بات ہے، ورنہ اس میں آپ کو قرآن پاک پڑھیں، اللہ آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ. کچھ کہیں گے بیٹا؟ جی میرا آپ سے ایک سوال تھا کہ میں ریگولرلی 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں دن میں، لیکن جو جیسے فجر کی نماز ہوتی ہے وہ زیادہ تر چھٹ جاتی ہے. تو ایسا کیسے مطلب کہ ہر روز میں 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھ سکوں؟ دیکھیں یاد رکھنا نماز 3 طریقے سے پڑھی جاتی ہے. ایک تو اللہ کے خوف سے، ایک عادتاً، اور ایک اللہ کی بارگاہ بلندی کے لیے. ہم وہ بلندی والے لوگ تو نہیں ہیں نا، لیکن اللہ کا خوف رکھیں یاد رکھیے گا ایک نماز جو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دروازہ اس آدمی کے لیے. تو ایک نماز بھی چھوڑنے کا اگر آدمی کے دل میں جو ہے نا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بہت فرق پڑتا ہے. آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے رات کو وضو کر کے سوئیں اور صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے 90 مرتبہ پڑھ لیں، یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو یا حمید. حمید کے معنی تعریف کی ذات. یہ پڑھ کر صرف 1 یا 2 گھونٹ پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ آپ کو صبح آنکھ میں کھلے گی. لیکن یاد رکھنا نماز چھوڑ نہیں سکتے. فجر میں اعلان ہو رہا ہوتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو یہ آپ کو کرنا ہوگا. اور یہ حدیث پاک ہے کہ جو شخص فجر کی نماز سوتے میں گزار دیتا ہے، فجر جو بھی نماز سوتے گزار دیتا ہے، اس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو بڑے سخت عذاب میں دیکھا. ایسا عذاب تھا کہ اس شخص کے سر پر بڑے بڑے پتھر مارے جا رہے تھے. تو کیا ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں کر سکتے. تو بس نماز 5 پڑھنی ہے، کوئی رعایت نہیں اس میں. بیٹا کچھ کہیں گے آپ؟ میرا یہ سوال تھا حضرت آپ سے کہ رزق میں اضافہ کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. جی بیٹا، ایک تو سب سے بڑا وظیفہ تو یہ کہ نماز نہ جائے. دوسرا یہ کہ اللہ کا ذکر خوب کریں. کیونکہ ابھی آپ بیٹھے ہوئے نا، بس آپ اپنی زبان پر پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم. اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول پاک پر درود پاک پڑھیں. ایک صحابی سرکار کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا مجھ سے روٹ کے چلی گئی ہے. آقا نے فرمایا کہ تم وہ وظیفہ کیوں نہیں پڑھتے کہ جس کے ذریعے فرشتوں کو بھی رزق ملتا ہے. پھر حضور نے خود فرمایا اذان فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ.
یہ وظیفہ پڑھ لیا کرو 100 مرتبہ. وہ صحابی کہتے ہیں میں نے یہ کام شروع کر دیا, اذان فجر کے بعد پڑھنا شروع کر دیا, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, اللہ نے مجھے اتنا دے دیا کہ میرے گھر میں رکھنے کی جگہ باقی نہیں بچی. اور کیا چاہیے آپ کو؟ بہت ملے گا. کچھ کہیں گے بیٹا؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ حلال و حرام میں کیا فرق ہے؟ ہاں, حلال بھی کھلا ہوا ہے, حرام بھی کھلا ہوا ہے, چھپا کچھ نہیں ہے. بس اگر مسلمان یہ سوچ لے کہ مجھے حرام نہیں کھانا, حرام کیسے ہوگا؟ کسی سے دھوکہ نہ دیں, کسی کو جھوٹ نہ بولیں, وعدہ خلافی نہ کریں. بس یہ کہ جب آپ کا یہ سوچ بن گئی نا بیٹا کہ مجھے حرام نہیں کھانا, تو اللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہی کھلائے گا. اور پھر یہ دعا بھی کرتے رہیں. فرق تو سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار, رشوت لینے والا دونوں جہنمی. حرام ہے کہ نہیں؟ سود کے بارے میں فرمایا بحرب من اللہ و رسول, جس نے سود کا کام کیا اس نے اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دیا. تو جو چیز حرام ہے بیٹا اس واضح ہیں, ہمیں اللہ حرام سے بچنا ہی بچنا ہے. اور اگر آج نہیں بچو گے تو کب بچو گے؟ اور پھر سیلانی کے اندر بچوں میں شامل ہو تو آپ کو اور بچنا چاہیے. ٹھیک ہے بچوں, بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے, اور پاکستان کے لیے آپ بہت بڑا نام کمائیں, تاکہ لوگ جو نا آپ کو دیکھ کر اور بچے ہمارے پاس آئیں. ابھی ہم نے اعلان کیا ہوا ہے بچوں کا, تقریباً میرا خیال 17,000 بچے دوبارہ ہمارے پاس اس میں آ رہے ہیں. تو یہ کہ آپ لوگ کریں کچھ. بہت شکریہ, جزاک اللہ.